یہ بلیک سی یا بحیرہ اسود ہے۔ 6 ممالک ترکی، جارجیا، رشیا، یوکرین، رومانیہ اور بلغاریہ اس سمندر کے ساحل کے ساتھ واقع ہیں۔ ان میں سے 4 ممالک کی سمندری تجارت کا واحد راستہ صرف یہی سمندر ہے۔ بلیک سی ایک تنگ سی اور محض 30 کلومیٹر لمبی گزرگاہ کے ذریعے سی آف مارمرا سے ملا ہوا ہے، جو تاریخی شہر استنبول کے عین درمیان سے گزرتی ہے۔ یورپ کو ایشیا سے علیحدہ کرتی یہ آبنائے باسفورس بلیک سی کا واحد داخلی اور خارجی راستہ ہے۔ لیکن 2021 سے ترکی کی اردگان حکومت بلیک سی کو سی آف مارمرا سے ملانے والا ایک نیا 45 کلومیٹر طویل روٹ بھی تعمیر کر رہی ہے۔ اس نئے روٹ میں سب سے پہلے سی آف مارمرا سے ملحقہ ایک جھیل کو استعمال کیا جائے گا۔ اس جھیل کو ایک نہر کے ذریعے پانی کے ایک اور ذخیرے سے ملا دیا جائے گا اور یہاں سے پھر ایک اور نہر کھود کر بلیک سی میں اس روٹ کو داخل کر دیا جائے گا۔ اس نہر کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد استنبول کی یورپین سائٹ ایک جزیرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ یوں ترکی جو اس وقت 2 حصوں میں منقسم ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ترکی کی بقیہ یورپین سائٹ سے کنیکٹیوٹی برقرار رکھنے کے لیے اس مصنوعی کینال پر 6 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ ترک حکومت ابتدائی طور پر 2021 میں ان 6 مجوزہ برجز میں سے ایک کا افتتاح کر بھی چکی ہے۔ پلان کے مطابق اس منصوبے کو 2027 تک مکمل ہونا ہے۔ 45 کلومیٹر طویل اس نہر کی چوڑائی سرفیس لیول پر 360 میٹر ہوگی، جبکہ باٹم سے یعنی اپنے نچلے حصے میں اس کی چوڑائی محض 275 میٹر ہوگی۔ کینال سے 350 میٹر لمبا اور 49 میٹر تک چوڑا بحری جہاز آسانی سے گزر سکے گا۔ بلیک سی اور سی آف مارمرا میں 25 سینٹی میٹر ایلیویشن ڈفرنس کی وجہ سے یہ کینال لاک سسٹم کے تحت تعمیر کی جائے گی۔ لاک سسٹم میں شپس کو ایک لاک میں داخل کر کے پانی کا لیول بلند یا ڈاؤن کر کے ٹرانزٹ کروایا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 160 بحری جہاز اس مصنوعی آبی گزرگاہ سے گزر سکیں گے اور یہ تقریباً اتنی ہی تعداد ہے جتنی تعداد میں بحری جہاز باسفورس اسٹریٹ سے اس وقت گزرتے ہیں۔ استنبول کینال کا یہ فائنل روٹ 5 تجویز کردہ روٹس میں سے فائنلی سلیکٹ کیا گیا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک قدرتی آبی گزرگاہ کے ہوتے ہوئے ترکی یہ نئی نہر کیوں تعمیر کر رہا ہے؟ باسفورس اسٹریٹ کی جیو پولیٹیکل اہمیت کیا ہے؟ استنبول کینال کی تعمیر میں کیا چیلنجز ترکی کو درپیش ہو سکتے ہیں؟ باسفورس اسٹریٹ کا موازنہ ہم دوسری اہم نہروں یعنی پیناما اور سوئز کینال سے بھی کریں گے تاکہ آپ کو اس نئے روٹ کی اہمیت سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا اچھا مواد بنانے میں ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ شکریہ۔ دوستو، ترکی یہ نہر کیوں بنا رہا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ موازنہ دیکھیں۔ باسفورس اسٹریٹ 30 کلومیٹر طویل آبی گزرگاہ ہے اور اس میں 2024 میں 41,000 سے زائد بحری جہازوں نے ٹرانزٹ کیا۔ دوسری جانب 193 کلومیٹر طویل سوئز کینال سے 2024 میں 13,200 شپس، جبکہ 82 کلومیٹر طویل پیناما کینال سے 9,936 بحری جہازوں نے ٹرانزٹ کیا۔ لیکن یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ سوئز کینال نے $7.2 بلین ریونیو جنریٹ کیا، پیناما کینال نے تقریباً $5 بلین، جبکہ باسفورس اسٹریٹ نے ڈائریکٹ ٹول ٹیکس کی صورت میں کوئی بھی ریونیو جنریٹ نہیں کیا۔ یعنی سوئز اور پیناما کینال کی کمبائنڈ تعداد سے بھی زیادہ بحری جہاز اس میں سے گزرنے کے باوجود ترکی کو کوئی مالی فائدہ اس آبی گزرگاہ سے نہیں ہوا۔ یہ بھی یاد رہے کہ سوئز کینال کے ریونیو غزہ وار کی وجہ سے کم بھی ہوئے ہیں اور ایسے ہی پیناما کینال سے بھی پانی کی کمی کی وجہ سے اس سال نسبتاً کم بحری جہازوں نے ٹرانزٹ کیا ہے، ورنہ یہ ریونیو کے فگرز اس سے بھی زیادہ ہو سکتے تھے۔ ترکی باسفورس اسٹریٹ سے کوئی ریونیو کیوں جنریٹ نہیں کر رہا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ استنبول کینال کے ذریعے بلیک سی کو سی آف مارمرا سے ملانے والا یہ رجب طیب اردگان کا کریزی پروجیکٹ ترکی کے لیے کتنا ریونیو جنریٹ کرے گا اس کا درست تخمینہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن حکومتی اندازوں کے مطابق یہ کینال سالانہ $8 ارب ریونیو جنریٹ کرے گی۔ ایک مصروف ٹریڈنگ روٹ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فگر درست ہونے کے امکانات ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں
باسفورس اسٹریٹ سے اندازاً 4 سے 5 ہزار شپس سالانہ گزرا کرتے تھے، جن کی تعداد آج سالانہ 40,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس روٹ کی اہمیت بڑھی ہے۔ ظاہر ہے اس شپنگ روٹ کی اہمیت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں ہونے والے حادثات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان حادثات کی وجہ سے آئل اور دوسرے زہریلے مادے اس اسٹریٹ میں لیک ہوتے رہتے ہیں، جن کی بدولت یہاں کا پانی کافی حد تک آلودہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اردوغان حکومت ایک نیا روٹ تعمیر کر کے ریونیو حاصل کرنے کے علاوہ انوائرمنٹل رسک کو بھی کم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، رجب طیب اردوغان استنبول کینال کی تعمیر سے ترکی کی جیو پولیٹیکل اہمیت میں بھی ظاہر ہے اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل باسفورس اسٹریٹ کے ترکی میں ہونے کے باوجود ترکی کو اس اسٹریٹ پر کنٹرول اتنا زیادہ حاصل نہیں، اور وہ یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کوئی ریونیو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختصراً تاریخ کا جائزہ لینا پڑے گا۔ دوستو، بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے ملانے والی 2 اسٹریٹس یعنی باسفورس اسٹریٹ اور داردانیل اسٹریٹ یعنی درہ دانیال صدیوں سے ترکوں کے کنٹرول میں رہی ہیں۔ جنگ عظیم اول کے دوران اتحادی طاقتیں فرانس، برطانیہ وغیرہ ان اسٹریٹس کا کنٹرول تو حاصل نہ کر پائیں، لیکن عثمانیوں کی شکست کے بعد اسٹریٹس ریجن کو نیوٹرل زون قرار دے دیا گیا۔ 1923 میں ترکش وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جب ٹریٹی آف لوزیان سائن ہوئی تو اس میں بھی اسٹریٹس کو نیوٹرل زون ہی قرار دیا گیا، اگرچہ اس معاہدے کے تحت وار شپس کو جنگ کے دنوں میں اس سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال اسٹریٹس کے کنٹرول اب ترکی کے پاس نہیں رہے تھے اور اسے یہاں اپنی ملٹری ڈپلائی کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ لیکن دوستو، 1930 کی دہائی میں ترکی کے تحفظات اس معاہدے کی اسٹریٹ سے متعلق شرائط پر کافی بڑھ چکے تھے۔ ترکی کا موقف تھا کہ معاہدے کی ڈی ملٹرائزیشن سے متعلق شکوں کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں یعنی 1930 کی دہائی میں جب ترکی ان دونوں دروں پر اپنے حق کے متعلق تحفظات کا اظہار کر رہا تھا، تب یوکرین اور جارجیا سوویت یونین کا حصہ تھے، جبکہ بلغاریہ اور رومانیہ اس کے اتحادی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت سوویت روس کا بھی موقف تھا کہ ساحلی ریاستوں کے علاوہ بلیک سی تمام ممالک کے لیے کلوز کیا جائے۔ برطانیہ اور اس کے اتحادی چاہتے تھے کہ سوویت جنگی جہازوں کا اپنی مرضی سے بحیرہ روم میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کے حق کو بھی محدود کیا جائے۔ اس کے علاوہ برطانیہ ان دروں کا کنٹرول ترکی کو دیے جانے کے بعد بھی ان پر نگرانی کا حق اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا، جس پر ظاہر ہے ترکی رضامند نہیں تھا۔ بہرحال 1936 کے مانٹرو کنونشن میں ترکی کے اس ریجن کو ملٹرائز کرنے اور ان دروں کا کنٹرول واپس لینے کے حق کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ مانٹرو کنونشن معاہدے کے مطابق یہ دونوں درے مرچنٹ شپس کے لیے یعنی تجارتی جہازوں کے لیے مکمل طور پر فری ہیں۔ ترکی شریک جنگ اگر ہو تو ترکی کو وار شپس کے لیے ان دروں کو مکمل طور پر بند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک ترکی کے خلاف حالت جنگ میں ہے تو یہ معاہدہ اس ملک کے تجارتی جہازوں کو بھی روکنے کا حق ترکی کو دیتا ہے۔ مانٹرو کنونشن کی اور شرائط بھی تھیں۔ ساحلی ممالک میں سے کوئی بھی ملک اپنا جنگی بحری جہاز اگر اسٹریٹ کے ذریعے بلیک سی میں یا بلیک سی سے باہر بھیجنا چاہتا ہے تو اسے 8 دن پہلے ترکی کو مطلع کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر ساحلی ممالک کو اپنے وار شپس ان اسٹریٹ سے گزارنے کے لیے 15 دن پہلے ہی ترکی کو انفارم کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں ایک وقت میں صرف 9 وار شپس کو ہی ان راستوں سے گزرنے کی اجازت ہے۔ اسٹریٹ سے گزرنے والے نیول شپس کی ٹنیج لمٹ بھی 15,000 میٹرک ٹن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ نان بلیک سی پاورز کی نیول ویسلز کو بلیک سی میں 21 دن سے زیادہ عرصہ تک رکنے کی اجازت نہیں، چاہے ان کا مقصد کچھ بھی ہو۔ یہ تمام شرائط بھی مانٹرو کنونشن میں شامل تھیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ان تمام شرائط سے آپ کو پتہ چلا کہ اس معاہدے یعنی مانٹرو کنونشن کے تحت ترکی کو وار شپس کے حوالے سے تو کچھ کنٹرول ان اسٹیٹس پر حاصل ہے، لیکن تجارتی جہاز جو زیادہ بڑی تعداد میں ان اسٹیٹس سے گزرتے ہیں ان سے ٹیکس وغیرہ حاصل کرنے کا حق ترکی کو حاصل نہیں۔ لہٰذا ترکی جہاں اس نئی کینال سے گزرنے والے شپس سے ٹرانزٹ فیس وصول کرے گا، وہیں مانٹرو کنونشن کے آرٹیکلز بھی ظاہر ہے اس پر اپلائی نہیں ہوں گے۔ یہ موقف ترکی کا ہے۔
اگر یہ نئی کینال مانٹرو کنونشن سے انڈیپینڈنٹ ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نان بلیک سی نیشنز کے نیول شپس 21 دن سے زیادہ بلیک سی میں سٹے کر سکیں گے؟ یاد رہے کہ نان بلیک سی نیشنز میں امریکہ بھی شامل ہے اور ترکی امریکہ کا نیٹو اتحادی ملک بھی ہے۔ ایسی کسی صورت میں امریکن نیول شپس اگر استنبول کینال سے گزر کر بلیک سی میں 21 دن سے زیادہ رکیں گے تو رشیا کا اس پر کیا ریئیکشن ہوگا، کیا موقف ہوگا؟ ایسی کسی بھی ممکنہ صورتحال پیدا ہونے پر روس اور ترکی کے تعلقات بھی ظاہر ہے خراب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، استنبول کینال اور رجب طیب اردوغان کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ باسفورس اسٹریٹ سے فری پیسج کے موجود ہوتے ہوئے تجارتی شپس آخر کیوں اس نئی کینال سے فیس ادا کر کے گزریں گے۔ ایسا ہونا ان کے نزدیک غیر حقیقت پسندانہ لگتا ہے۔ تو دوستو، اس سوال کا جواب مانٹرو کنونشن کے آرٹیکل 3 میں کسی حد تک موجود ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق باسفورس اسٹریٹ سے گزرنے سے پہلے بحری جہازوں کو بلیک سی میں یا پھر ایجین سی میں ضروری سینیٹری انسپیکشن وغیرہ کے لیے رکنا ہوتا ہے، اور یہاں بھی شپس کو گزرنے کے لیے اور انسپیکشن وغیرہ کروانے کے لیے ظاہر ہے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ترکی اس نئی استنبول کینال کے راستے اس انسپیکشن کے پروسیس کو زیادہ تیز بنا کر بہتر متبادل فراہم کر سکتا ہے، یعنی تجارتی جہازوں کا وقت اس سے بچے گا۔ اردوغان اس منصوبے کے ذریعے صرف ٹرانزٹ فیس کی مد میں ہی ترکی کے لیے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ اس نہر کے اطراف ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور دوسرے بزنسز سے بھی ترکی کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوستو، جہاں اس نہر کی تعمیر سے ترکی کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا، وہیں اس کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ بلیک سی کے پانی کا لیول سی آف مارمارا سے 25 سینٹی میٹر بلند ہے، لہٰذا ہائیڈرولک لاکس کی انسٹالیشن ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا۔ اس کے علاوہ بلیک سی کا پانی کم نمکین ہے، جبکہ سی آف مارمارا کا پانی زیادہ نمکین ہے۔ بلیک سی کا پانی کم نمکین، کم ڈینس ہونے کی وجہ سے اوپر والی سطح پر بلیک سی سے سی آف مارمارا کی طرف یہ فلو کرتا ہے، جبکہ سی آف مارمارا کا زیادہ نمکیات والا زیادہ نمکین پانی نچلی سطح پر سی آف مارمارا سے بلیک سی کی جانب فلو کرتا ہے۔ یوں اس 2 لیئرڈ واٹر فلو کی وجہ سے ایک بیلنس قائم رہتا ہے، لیکن استنبول کینال کی تعمیر سے یہ نیچرل سسٹم بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، جس سے میرین لائف بھی متاثر ہوگی اور ماحولیاتی نقصان بھی ہوگا۔ استنبول کینال کے اس منصوبے پر استنبول کی سٹی گورنمنٹ اور لوکل لوگوں کے بھی تحفظات ہیں، کیونکہ اس کی تعمیر سے وہ جھیلیں ختم ہو جائیں گی جن سے اس شہر کے لیے پینے کے صاف پانی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ استنبول کے میئر، جن کا تعلق اپوزیشن جماعت سے ہے، رجب طیب اردوغان کی مخالف پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے مطابق اردوغان کا یہ منصوبہ پیسے کا ضیاع ہے اور اس سے ترکی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے 2020 میں اس منصوبے کے ٹینڈرنگ پروسیس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کے مطابق اتنا زیادہ پیسہ واٹر سپلائی، پبلک ٹرانسپورٹ اور ایجوکیشن سیکٹر پر خرچ کرنا چاہیے تھا۔ اپریل 2021 میں اس کینال پر تنقید کرنے والے 104 ترکش نیول آفیسرز میں سے 10 کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ان نیول آفیسرز نے ایک اوپن لیٹر کے ذریعے وارن کیا تھا کہ کینال کی تعمیر سے مانٹرو کنونشن انویلڈ ہو جائے گا اور یہ کینال ترکی کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوگی۔ ان نیول آفیسرز کے خلاف انتہائی سخت رد عمل ترکی کی حکومت نے دیا تھا۔ اب دوستو، آپ کو اس منصوبے کی لاگت بھی بتا دیتے ہیں۔ اس منصوبے پر ابتدائی اندازوں کے مطابق $10 ارب کا خرچ آئے گا، لیکن بعض اندازوں کے مطابق یہ رقم $15 ارب تک پہنچ جائے گی۔ بلکہ اس پروجیکٹ کے ناقدین تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کل رقم $65 ارب تک بھی جا سکتی ہے، لیکن اصل رقم اس منصوبے پر کتنی خرچ ہوگی یہ تو ظاہر ہے اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ آپ کا دوستو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا ترکی یہ نہر مکمل کر پائے گا اور اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت کیا اتنی ہی ہوگی جتنا رجب طیب اردوغان کا اندازہ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہماری ویڈیوز پر کامنٹس کے ذریعے ان کو لائک اور شیئر کر کے ہماری ریچ میں اضافے کا سبب بنے، تاکہ اس طرح کا اچھا مواد زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے لانے کے لیے ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ شکریہ۔